السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں سب؟ ذی الحجہ کے محترم ایام شروع ہو چکے ہیں اور ہم ایک نئی سیریز سنن صحابہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیریز کے پہلے صحابی کا نام ہے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ والد حضرت ابو طالب، والدہ فاطمہ بنت اسد، کنیت ابو الحسن، ابو تراب اور ابو القاسم، مکہ مکرمہ میں رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت علی 10 برس کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ انہوں نے جب آ کر اپنے گھر والوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی تھے، یعنی 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی بچپن سے ہی بہت بہادر، منصف اور ایماندار تھے۔ ہمیشہ سچ بولتے، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔ حضرت علی بچپن سے ہی بہت ہی نڈر تھے۔ انہوں نے غزوہ خیبر میں حصہ لیا تو اس میں بھی بہت ہی بے جگری سے اور جمع مردی سے لڑے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو انہیں معلوم تھا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسلام کی دعوت دی تو کسی نے بھی کان نہ دھرا۔ حضرت علی جو بہت چھوٹے تھے، انہوں نے بہت بے خوفی کا بھری مجلس میں مظاہرہ کیا اور کہا، اگرچہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، ٹانگیں پتلی اور کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا دست و بازو بنوں گا اور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ علی نے جو کچھ کہا وہ کر دکھایا۔ وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے اور ہر موقع و محل پر انہوں نے پیارے نبی کا ساتھ دیا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہترین دینی، اخلاقی، روحانی تعلیم و تربیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم کے مواقع ان کو میسر آئے، کاتب وحی بھی رہے، اسی لیے انہیں باب مدینۃ العلم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ حضرت علی بہت سچ بولتے، جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے۔